احساس کرتے ہوئے کہ ہمارے بڑے موجود ہیں کہ ہم کو سبق سنانا ہے، کہ حکم ہے بڑوں کی طرف سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے۔ یہ نعمت یہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یا ایھا الرسول، اے نبی بلغ، تبلیغ کیجئے۔ کس کی تبلیغ کیجئے؟ ما انزل الیک من ربک، کہ اللہ کی طرف سے جو پیغام تم تک پہنچا ہے، جو علم تم تک پہنچا ہے، اس کی تبلیغ کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے امیوں میں سے رسول کو بھیجا ہے۔ آپ امی ہیں اور آپ کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا ہے، آپ کا بڑا معجزہ ہے۔ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ امی ہیں، اور یتلو علیہم آیاتی، کہ آپ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ کا مقصد، بھیجے جانے کا مقصد جو پہلا ہے وہ یتلو علیہم آیاتی، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرنا، تلاوت آیات۔ محترم خواتین، اس وقت قرآن کے ناظرہ پڑھنے کو جو ناسمجھ ہیں، جو اس سے ناآشنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کے ناظرہ پڑھنے سے کیا حاصل ہوگا، طوطے مہینے کی طرح پڑھنے سے کیا حاصل ہوگا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا جو مقصد، جو اولین جو مقصد بیان کیا ہے، وہ سب سے پہلے یہ مقصد بیان کیا ہے، یتلو علیہم آیاتی، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرنا، تلاوت آیات۔ یہ بھی الحمدللہ ہمارے حضرت مولانا نے جو بتایا ہے کہ ناظرہ قرآن مجید کی جو فراغت ہونے والی بہنیں، جو اس سے مشرف ہونے والی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی جو امانت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے آسان کی ہے، وَيَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ناظرہ اور اس قرآن کے حفظ کرنا، اور اس قرآن کے اندر پہنچنا، اور اس کا علم حاصل کرنا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کیا ہے، یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آسان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا، ہم نے اس امانت کو پیش کیا پہاڑوں پر، ہم نے اس امانت کو پیش کیا زمینوں پر، ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، اور اس کے وزن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، یہ اس کا وزن ہے، تم اٹھاؤ۔ یہ تمام اللہ کی دربار میں معذرت کر دی، یہ اللہ ہمارے اندر اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر اٹھانے کی وہ صلاحیت نہیں ہے۔ پہاڑ نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، آسمانوں نے انکار کر دیا۔ حالانکہ پہاڑ ہم دیکھتے ہیں کیسے طاقتور پہاڑ ہیں۔ حدیث میں بات ملتی ہے، جب زمین بچھائی گئی پانی پر،
اور زمین میں ٹھہراؤ نہیں تھا. یہ اس زمین کی ٹھہرنے کا، ٹھہراؤ کا جو ذریعہ بنا ہے وہ پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. حدیث میں اس کو، قرآن میں اس کو رواسیہ کہا ہے. یہ زمین کے لیے جو ٹھہرنے کے جو ذریعہ، جو میخ بنے ہیں وہ پہاڑ بنے ہیں. محترم خواتین، سوچنے کی بات ہے، جو پہاڑ زمین کے ٹھہراؤ کا ذریعہ بنے ہوں، کیسے طاقتور پہاڑ ہوں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو دیا اور بتایا کہ یہ اس کا وزن ہے، اس کا ثقل ہے، تم اس کو اٹھاؤ، تو یہ پہاڑ اللہ کے دربار میں معذرت کر دیا، یہ اللہ میرے اندر اس کے اٹھانے کی طاقت نہیں ہے. پھر زمین، حالانکہ دیکھتے ہیں کہ اتنا روزانہ اربوں خربوں ٹن بوجھ یہ اپنے سینے میں لیے ہوئے ہے، اور اس کے اندر کیسے معدنیات ہیں، اس کے اندر پلاٹینم ہے، اس کے اندر پیٹرول ہے، اس کے اندر کیسے کیسے خزینے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عرض کیا کہ ایک وقت آئے گا قرب قیامت میں زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی. لیکن یہ امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر پیش کیا، اس کا وزن بتایا، تو ایسی طاقتور زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں معذرت کر دی، یہ اللہ میرے اندر اٹھانے کی طاقت اور قابلیت نہیں ہے. آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا، دیکھو یہ امانت ہے اور اس امانت کو اٹھاؤ. اللہ اکبر، کیسا نیل بوچھت ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے. بعض لوگ سائنسدان کہتے ہیں جو نظر آتا ہے وہ آسمان ہے، بعض اس میں کہتے ہیں نہیں، جو نظر آتا ہے وہ منتہا نظر کا نام ہے، آسمان کوئی اور چیز ہے. اب یہ پہلے آسمان کو ہی نہیں پہچانے، ان کے اندر اختلاف ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آسمان نہیں بنایا بلکہ 7 آسمان بنایا. 7 سماوات طباقا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے. اور کیسا؟ بغیر ستون کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے. بغیر عمد ترونہا، اے مخاطب تو دیکھے گا کہ تیری نگاہ واپس لوٹ کر آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سروں پر کھڑا کیا ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امانت کو پیش کیا، اللہ کے دربار میں معذرت کر دیا، یہ اللہ اس امانت کے اٹھانے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے. میری امانت کون اٹھائے ہیں؟ اللہ نے صاف ارشاد فرمایا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس امانت کو اٹھایا وہ انسان ہے. انسانوں میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. یہ امانت جو اٹھائے ہیں وہ انسان اٹھایا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی تھی اب تک کہ یہ انسان ایسا کام کیا جو کام پہاڑ نہیں کر سکتا تھا، جو کام زمین نہیں کر سکتی تھی، جو کام آسمان نہیں کر سکتا تھا، وہ کام انسانوں نے کیا ہے. لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ بڑا جاہل ہے، یہ بڑا ظالم ہے. محترم خواتین، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تعریف کی ہے. کلام الملوکی ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام بادشاہی رنگ لیے ہوئے ہوتا ہے. یہ حق وحدہ کا کلام ہے، یہ خالق کائنات کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی انسانوں کی تعریف کی ہے. ہاں، کسی درخت کو ہم جاہل نہیں کہہ سکتے، ہاں، اور کسی دیوار کو ہم ظالم نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کہ اس میں عادل بننے کی صلاحیت نہیں ہے، اور اس میں ظلم ہٹا کر عدل لانے کی صلاحیت نہیں ہے. صلاحیت ہے وہ انسان میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صلاحیت کی تعریف اس کے اندر کر رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں صاف ارشاد فرمایا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے اس حالت میں نکالا، تم کچھ بھی جانتے نہیں تھے. سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت دی اور بولنے کی صلاحیت دی. اب یہ صلاحیت لے کر اب ناظرہ قرآن مفردات پڑھتا ہے، بالمرکبات پڑھتا ہے، بالناظرہ قرآن پڑھتے ہیں، پھر آگے اس سے حافظ قرآن ہوتے ہیں اور عالم دین بنتے ہیں. یہ سب
یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے۔ تو محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، محترم طالبات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ نعمت دی ہے، یہ اللہ نے بڑی نعمت دی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کی شکر گزاری چاہتے ہیں کہ بندہ اور بندی اس نعمت کی شکر گزاری کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں علاقے میں کتنے تھے، کتنے ہمارے بھائی بہن تھے، اور کتنے ہمارے پڑوسن تھے، اور کتنے بستی والے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بہنوں میں سے چانٹ کر، حالانکہ صلاحیت مند اور دنیاوی اعتبار سے حیثیت مند اور ہم سے زیادہ ہوشیار، ہم سے زیادہ چالاک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب میں سے چھانٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے لیے، اپنے قرآن کے علم کے لیے، اپنے قرآن کی تعلیمات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو چھانٹا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے وہ دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، اس مدرسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچایا، مدرسے حاجرہ نسوان، مدرسے مدینۃ العلوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم یوں ہی نہیں آئے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، ہمارے بڑوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات ڈالی، ہمارے بڑوں نے ہم کو یہاں بھیجا۔ ہم کو کسی کالج میں بھیج سکتے تھے، کسی اسکول میں بھیج سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بڑوں کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ یہاں اس مدرسے میں بھیجیں اور یہاں اس علم کے حصول کے لیے یہاں آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اب یہ جو ہم نے اس کا مدرسے کا جو نصاب پورا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکمیل کی توفیق دی ہے۔ ہمارے ساتھ ابتدا میں جب ہم مدرسے میں پہنچے پڑھنے کے لیے، ابتدا میں ہمارے ساتھ کتنی طالبات تھیں، اب فراغت کے وقت کتنی ہے؟ اللہ کا خاص کرم ہوا، اللہ کا خاص فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کا نصاب پورا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ اور اللہ کا کلام جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے۔ یہ اللہ کے کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو پڑھنے کی، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں اس طرح پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مدرسے میں اللہ نے پڑھ کر فراغت ہونے کی اللہ نے توفیق دی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور کتابیں تھیں، چاہے توریت ہو، چاہے زبور ہو، چاہے انجیل ہو، لیکن یہ کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کر دیں، اور یہ اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے، لیکن یہ قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے نبی جی میرے بندوں تک اس امانت کو پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس امانت کے پہنچانے کے لیے، جب جبرائیل لے کر آتے تھے، جتنی آیتیں لے کر آنا تھا اور جتنی صورتیں لے کر آنا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کے پاس لے کر آتے تھے، یہ اترنے کی مشقت تھی، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف سے کوئی آیت نہ رہ جائے، کوئی صورت نہ چھوڑ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکرار کرتے تھے۔ یہ الگ بوجھ رہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کی یہ تکلیف بہانے گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ اے نبی جی، اس طرح عجلت میں اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے،
کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آیت آپ سے رک جائے گی، کوئی صورت آپ سے چھوٹ جائے گی. نہیں نہیں، جس طرح ہم اتار رہے ہیں اسی طرح آپ کے سینے پر محفوظ کرنا، اور اسی طرح اس کا معنی جس باعتبار الفاظ کے، باعتبار معنی کے، باعتبار تفسیر کے آپ کے سینے پر ہم حفاظت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل جتنی آیتیں لے کر آنا ہوتا، جتنی صورتیں لے کر آنا ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ سنتے تھے، اور جب کہہ کے جبرائیل الصلوۃ والسلام فارغ ہو جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں محفوظ کر چکا ہوتا. محترم خواتین، یہ کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کے لیے ہم کو منتخب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں یہ آپس میں دینی مددگار ہیں. یہ دینی مدد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کلام ہم کو دیا ہے، باعتبار الفاظ کے، باعتبار معنی کے، باعتبار عمل کے، یہ ہمارے زندگی میں آ جائے، یہ قرآن آنکھوں میں آ جائے، یہ قرآن زبان پر آ جائے، یہ قرآن ہاتھوں پیر میں آ جائے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح مردوں پر یہ ذمہ داری ڈالی تھی، اسی طرح مستورات پر بھی یہ ذمہ داری ڈالی تھی. خیر القرون میں جہاں حلقے لگتے تھے علم کے، مردوں کے، صحابہ کے، وہاں صحابیات کے بھی علم کے حلقے لگتے تھے. ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ وہ علم کا حلقہ اپنے گھر میں لگاتی تھیں، اور اس کے ذریعے سے اجل صحابہ ان حلقوں کے ذریعے سے ایمان قبول کیے ہیں. حضرت فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، اسی تعلیمات کے نتیجے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کا حلقہ لگایا تھا. اس علم کے حلقے میں حضرت فاطمہ بنت خطاب پہنچی ہیں، وہاں ایمان قبول کیا ہے. وہاں اللہ کی طرف سے جو علم آ رہا تھا اس قرآن کی تعلیمات کو اندر اتار رہی تھی. اسی کا نتیجہ تھا وہ علم میں استقامت آئے تھے، ایمان میں جماؤ آیا تھا. پھر حضرت عمر گئے، نعوذ باللہ ہم سب جانتے ہیں کہ ننگی تلوار لے کر نکلے تھے، اور پتا چلا کہ بہن بھائی ایمان قبول کر چکے ہیں، وہ تعلیمات نبویہ سے یہ آشنا ہو رہے ہیں. سیدھے بہن کے گھر گئے اور بہن کی پٹائی کی. وہ بھی عمر کی بہن تھی، جم گئی. عمر جو چاہے کر لے، ہم اس دین سے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ جماؤ کہاں سے پیدا ہوا ہے، اور یہ استقامت کہاں سے ملی ہے، اور کس حلقے درس سے ملی ہے؟ وہی حلقہ درس ہے. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ ذمہ داری ڈالی ہے اللہ نے، یا ایھا الرسول بلغ، اے نبی اس قرآن کی تعلیمات کی تبلیغ کیجئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اے خدیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں دوسروں کو اس کا آشنا کراؤں اور اس کی تعلیمات دوں. کون میری تعلیمات سے استفادہ ہوگا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ کے نبی سب سے پہلے مجھے دعوت دو، میں ایمان قبول کروں گی، آپ کی تعلیمات کے لیے میں آمادہ ہو جاؤں گی، ایمان قبول کروں گی. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے پیغام کی دعوت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، اور وہاں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لیتے ہوئے اپنے گھر میں علم کا حلقہ قائم کرتے تھے. حوادث زمانہ نے جو علم کو گھروں سے باہر نکالا ہے، ہمارے بڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے. حضرت مولانا سید نور اللہ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کے لیے اللہ نے آپ کو چنا تھا، اس علم کی حفاظت کے لیے، اس قرآن کی تعلیمات کی حفاظت کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرد قلندر کو اللہ نے اس پورے علاقے کے علم کے پھیلنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے. حوادث زمانہ نے ہمارے گھروں سے وہ علمی حلقے ختم ہوئے. ہمارے بڑوں نے حوادث زمانے کو دیکھ کر یہ مدارس کا جال بچھایا ہے. جس طرح ہمارے بڑوں نے
مدارس کے لڑکوں کی جال بچھائی ہے، اسی طرح لڑکیوں کی بھی جال بچھائی ہے۔ کیوں کہ انسانیت میں دونوں ہیں، جس طرح مرد ہیں اسی طرح عورتیں ہیں، اور دنیا جو قائم ہے یہ دونوں کے آپس میں دونوں کے تعاون سے قائم ہے۔ جس طرح دنیا قائم ہے اسی طرح اس قرآن کی تعلیمات کے لیے، اس علم کی تعلیمات کے لیے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے طرف سے جو قرآن لے کر آئے ہیں، جو دین لے کر آئے ہیں، اور دین کی اساس قرآن مجید لے کر آئے ہیں، یہ زندگی میں آ جائے، اس کے لیے جس طرح مرد ذمہ دار ہیں اسی طرح مستورات بھی ذمہ دار ہیں، اسی طرح یہ علم حاصل کریں گے بڑے گہرائی کے ساتھ۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو صحابہ کی صفات بیان کیے ہیں، وہ 3 صفات بیان کیے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ان کے اندر جو صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو قبول کیا ہے، ان کے اندر جو 3 صفات تھے، ابرہم قلوبا، اعمقہم علما، واقلہم تکلفا، ان کے جو سینے ہیں یہ کدورتوں سے بڑے پاک تھے۔ محترم خواتین، عزیز طالبات، اس علم کے لیے سب سے پہلے یہ ہمارے سینے انسانیت کے بارے میں صاف ہوں، اللہ کے بندوں کے بارے میں صاف ہوں، اللہ کی بندیوں کے بارے میں صاف ہوں۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کی بندیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس علم کی حصول کی اللہ نے توفیق دی ہے، اس میں پوری امت کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ اب فراغت ہو گئی ہے، اب قمار پنایا جا رہا ہے، اب سند فراغت دی جا رہی ہے، اب فارغ ہو گئے، نہیں، اسے چھٹی نہ ملی جسے سبق یاد ہوا۔ یہ فراغت نہیں ہے، یہ ذمہ داری آپ کے ہاتھوں ہمارے بڑوں کے ذریعے سے سونپا جا رہا ہے، ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ یہ ذمہ داری اب ہمارے اندر عملی اعتبار سے آئے اور ہمارے ذریعے سے یہ پورے عالم میں پھیلے۔ اس لیے جس طرح دنیا یہ آپس کے مرد عورتوں کے دونوں کے تعاون سے دنیا چلتی ہے، اسی طرح یہ علم اور علم کی محنت اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دنیا میں تشریف لائے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی تعلیمات کے لیے، تزکیے کے لیے، اندر اللہ کا کلام داخل ہو جائے، اس کے لیے صفائی کے لیے، جو اس کی دعوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ جس طرح خیر القرون میں صحابہ کے زمانے میں جس طرح مرد اس پر جمے ہوئے تھے، اسی طرح مستورات بھی جمے ہوئے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا ان کے دل ابرہم قلوبا اعمقہم علما، اور ان کے علم بڑے گہرے تھے، ایسے نہیں سرسری۔ جو بھی اللہ کی طرف سے جو امانت اللہ کے نبی کو علم دیا جا رہا تھا، باعتبار وحی مطلوع، باعتبار وحی غیر مطلوع، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنی شکل میں، احادیث کے شکل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا تھا، وہ دونوں اس میں برابر کے شریک تھے۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود نے کہا ان کے دل بڑے پاک تھے اور ان کا علم بڑا گہرا تھا، اور وہ آپس میں تکلفات نہیں تھے، سیدھے سادے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اختارہم اللہ تعالیٰ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے صحابہ کو اللہ نے چنا، صحابیات کو چنا، اور اسی طرح دین کی اقامت کے لیے علم قائم ہو جائے اور علم پورے عالم میں پھیل جائے۔ جب علم پھیلے گا جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب روشنی آتی ہے اندھیرے کو جانا ہی پڑتا ہے۔ اس لیے محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ آپ نے محترم طالبات یہاں آئی اور یہاں کا نصاب آپ نے ختم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے امانت دی ہے، اور اس امانت میں پوری امت کا حق ہے۔ دنیا کے کونے کونے کے جو بھی بسنے والے ایمان والے ہیں اور جو بھی انسانیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں علم میں حصہ رکھا ہے۔ جس طرح خیر القرون میں لن يصلح هذه الامه الا بما صلح به اولها، اس امت کا آخری حصہ صلاح یاب فلاح یاب نہ ہو سکے گا جو پہلے والوں کی اقتدا نہ کر لے۔
وہ اقتدا کا کیا ہے کہ ہمارے گھر ہر گھر میں علمی حلقہ لگے, ہر گھر مدرسہ بنے. جتنی طالبات فارغ ہو رہے ہیں یہ اپنے گھروں میں علمی حلقہ لگائیں, اور یہ جتنا پڑھے ہیں اور اس کو ہم عمل میں لائیں گے اور اسی دعوت میں لائیں گے اور سیکھنے سکھانے میں لائیں گے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے انوارات اور برکات اپنی زندگی میں بھی ظاہر کریں گے, اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے اس لیے بہترین بدلہ دیں گے. تو طالبات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچایا ہے, اور اب آپ کی فراغت ہو رہی ہے. اب فراغت کام سے نہیں ہے, نصاب سے ہے, اور کام اب شروع ہو رہا ہے. اب ہر گھر میں جتنی طالبات فارغ ہو رہی ہیں ہر گھر میں مدرسہ قائم کریں, اور بہنوں کو وہاں اپنے جیسا علمی حلقہ لگائیں جس طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ حضور سے علم لیتی تھیں اور وہاں علم پہنچاتی تھیں. اسی کا نتیجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ایمان قبول کیے ہیں فاطمہ بنت خطاب کی, وہی علمی حلقے کی برکت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تیسرے خلیفہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے مشرف باسلام کیا ہے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہی حلقہ علم تھا اور درس تھا جو اپنے گھر میں لگائے ہوئے تھے. اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خالہ آئی, ایمان قبول کیا, وہ علم لے رہی تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں آ کر علمی مجلس میں وہاں ان ذریعہ بنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا. اسی طرح محترم خواتین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مدرسے میں پہنچایا, اور یہاں کا نصاب آپ نے فارغ کیا اور مکمل کیا. اب آپ پر ذمہ داری ہے کہ اس پر عمل بھی کرنا ہے, اور جتنی باتیں سیکھی ہیں اس کو پہلی چیز اس کی حفاظت کے لیے. دیکھو کوئی آدمی سرمایہ کماتا ہے, روپے پیسے کماتا ہے, اس کو تجوری میں رکھتا ہے, لاکر میں رکھتا ہے. اب اس علم کا لاکر اپنا عمل ہے. جتنی باتیں سنی ہیں, جتنی باتیں یہ ہم نے حاصل کی ہیں, علم حاصل کیا ہے, وہ عمل بھی لانا ہے. عمل میں لاتے ہوئے اس کی دوسروں کو دعوت دینا ہے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو تاکہ ہمیں قیامت جاری اور ساری فرمائے, اور جو بڑے اس کو شروع کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے, اور اس کے چلانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمت حوصلہ نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی پوری حفاظت فرمائے. اور جتنی طالبات پڑھ کر جا رہی ہیں ان سے میری درخواست ہے وہ اپنے گھروں میں مدرسہ مکتب قائم کریں, اور جو علم حاصل کیے ہیں اس علم میں عمل میں لاتے ہوئے اس کو دعوت میں لائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جتنی منتشر باتیں ہوئی ہیں ہم ہمارے بڑوں سے معافی چاہتے ہوئے میں ان گستاخی سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نہایت ممنون و مشکور ہیں حضرت مولانا قبلہ دامت برکاتہم کہ ہم یہ بہت ہی بہترین باتیں اس مناسبت سے انہوں نے فرمائی ہیں, بالخصوص فارغات کے لیے, طالبات کے لیے اگلا عمل لاہی عمل بھی بتایا ہے. امید ہے کہ آپ پردہ نشین خواتین ان سب باتوں کو بغور سنا ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو خدمت پر مامور ہیں معلمات, ان سے گزارش ہے کہ آنے والی خواتین کا جس جگہ پر کرسی ہے وہاں بٹھائے. کافی کرسیاں اور بھی لائی گئی ہیں, پردے بھی لگائے گئے ہیں. مدرسے کی عمارت میں بھی کمروں میں بھی کافی جگہ ہے. اطمینان کے ساتھ بیٹھے, سکون کے ساتھ بیٹھے. ابھی پروگرام شروع ہوا ہے, ہمارے سامنے بہت سی باتیں آنے والی ہیں. حضرت قبلہ کا اہم خطاب بھی باقی ہے. اور اسی طرح دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو بچیاں فون کے ذریعے سے ویڈیو لے رہے ہیں یا فوٹو نکال رہے ہیں اور فوراً بند کر دے, اس کی اجازت نہ شریعت میں ہے نہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے ہے. اسے نکال دے. جو نکالنے کے لیے کہیں ان سے ناراض بھی نہ ہو, بخوشی اس فون کو بند کر دے اور جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس پر توجہ دے. اور بچیوں کو جو فارغات ہیں وہ سامنے کے حصے میں آ کر بیٹھیں, اور اسی طرح عالمیت سے جو فارغ ہیں وہ بھی سامنے کی کرسیوں میں بیٹھیں. ان کے لیے الگ سے انتظام بھی کیا گیا ہے. اب آگے میں حضرت قبلہ دامت برکاتہم کے خطاب سے پہلے
ایک مختصر مدرسے کا تعارف پیش کرنے کے لیے انشاءاللہ ابھی ہمارے مہمان بھی تعارف بھی پیش کریں گے۔ میں حضرت قبلہ دامت برکاتہم سے اب بلا کسی تاخیر کے اپنا خطبہ اور ہم سب کے لیے، فارغات کے لیے، معلمات کے لیے اور دیگر پردہ نشین خواتین کے لیے حضرت سے گزارش ہے کہ اپنا قیمتی خطبہ ارشاد فرمائیں۔ جس سکون کے ساتھ آپ نے اپنی کرسیوں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی سکون کے ساتھ بیٹھے۔ پانی کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بھی آپ کی کرسیوں تک پہنچائی جائیں گی، اٹھنے کی فضا نہ بنائیں۔ ابھی ہمارے سامنے اسناد کی تقسیم کا عمل ہے، خمار پوشی کا عمل ہے، حضرت قبلہ کے ہاتھ سے آپ کو انشاءاللہ پہنچائی جائے گی اور حضرت کی خاص دعا بھی رہے گی۔ اطمینان کے ساتھ آپ بیٹھے رہیں۔ کتنی دیر اور بارہ اعظم 1 بجے اعظم بند کروانا پھر ایک 5-10 منٹ نماز سے پہلے ہو جائے، نماز سے پہلے سے ہو جائے۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین ومریم ابنۃ عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل قدر مہمان خصوصی اور علماء اکرام، عمائدین شہر اور محترمہ معلمات اور طالبات اور محترمہ خواتین، اللہ کا کرم احسان ہے کہ اس نے آپ کو خطاب کرنے کی مجھے توفیق نصیب فرمائی، اور مولانا مرتضیٰ صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس عظیم خدمت کے لیے مجھ جیسے ادنا خادم کو انہوں نے انتخاب کیا۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، خیر کی باتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سن کر میری ماں اور بہنوں، آپ سب یہاں باتیں کرنے کی جمع نہیں ہوئی ہے، باتیں کرنے کے لیے آپ کے گھر موجود ہے، یہاں دین کی بات سننے کے لیے آئے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں النساء حبال الشیطان، عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں۔ اول آپ کو آنے دیتا نہیں، آیا تو بیٹھ کر سننے دیتا نہیں، سنے تو عمل کرنے کی توفیق دیتا نہیں، عمل کرنے کا موقع دیتا نہیں۔ ہماری ماں بہنیں نہ خود سنتی ہیں نہ دوسروں کو سننے کا موقع دیتی ہیں، گویا کہ جلسہ بیکار بنانے والی عورتیں جو باتیں کرتی ہیں، باتیں بند کریں، جو بات ہو رہی ہے غور سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ میری ماں بہنیں، حضرت مولانا نور اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ حضرت سے استفادے کا موقع ملا، خود ہمارے مدرسے حاجی رضوان رائے چوٹی کو تشریف لائے تھے، اور حضرت خود مجھ سے کہا کہ رائے چوٹی میری پیدائشی جگہ ہے۔ ان کے والد رائے چوٹی میں سب رشتہ تھے، اس وقت حضرت کی ولادت ہوئی رائے چوٹی شہر کے اندر۔ بولتے تھے میرا شہر
ولادت کی جگہ ہے رائے چولی، اور مدرسے کے لیے انہوں نے بہت دعائیں دیں۔ جہاں جہاں بھی آپ کے قدم پڑے ہیں وہاں علم کی روشنی پھیلی ہے۔ یہ خدا رسیدہ بزرگ تھے، ان کے والدہ کی برکات ہیں جو بچوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ میری ماں اور بہنیں، اللہ تعالی ہماری ماؤں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دنیا میں 4 عورتیں ایسی گزری ہیں جو یادگار کے قابل ہیں۔ ایک حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ، ایک حضرت مریم، ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ، ایک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ فرعون کی بیوی تھی۔ فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی۔ فرعون پہلے ان کو ڈانٹا ڈپٹا اور ایمان سے پھرنے کی بہت ترغیب دی، پیسے کی لالچ دیا، سونے چاندی کی لالچ دیا، پھر جیل کی سزائیں بھگتایا۔ یہاں تک کہ کتاب لکھا ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کا چمڑا نکالا گیا، چمڑا نکال کر لال چمڑے کو چھوڑا گیا تاکہ تنگ ہو کر ایمان سے پھر جائیں۔ لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان پر جمی رہیں اور مضبوط رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی، ان کو کتنا بھی ڈانٹا گیا، تکلیف دی گئی، یہاں تک کہ ہاتھ پیر میں ان کے میخ مارے گئے، ہر اعتبار سے ان کو ستایا گیا۔ یہ آیت بتاتی ہے حضرت مریم آسیہ رضی اللہ عنہ کا کہ ضرب اللہ مثل الذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتے ہیں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا۔ اب دیکھیے ان کے الفاظ، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار تیرے ایمان کے لیے میں نے اتنی مشقت اٹھائی ہے، اتنی تکلیف اٹھائی ہے، اس کے بدلے میں میرے لیے تیرے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ تو 3 باتیں یہاں عرض کر رہی ہیں، ایک تو جنت میں گھر، دوسرا اللہ کے قرب نصیب فرما، اللہ کے قرب عندک فرما رہی ہیں۔ تو ایمان کی بدولت دنیا تو گزر جائے گی، کیسے بھی دنیا چلی جائے گی، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ ایمان پر ڈٹی رہی۔ میری ماں اور بہنوں، یہ سورہ تحریم کے اندر آخری 2 آیتیں ہیں جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو سبق سکھاتی ہیں۔ ایک تو حضرت نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیویاں، ان کی 2 بیویوں کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر، بہت اونچے پیغمبر تھے، لیکن ان کی بیویاں ایمان نہیں لائیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ان دونوں کو پیغمبروں کی بیویاں ہونے کا رشتہ کام نہیں آیا۔ وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور کہہ دیا ہے کہ جہنم میں داخل ہونے کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو حق پیغمبر کی بیوی کا رشتہ کام نہیں آیا ایمان نہ ہونے پر۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ حضرت آسیہ پر ایمان لائیں، مشقت اٹھائیں، لیکن جنت میں جانے کا ذریعہ بنی، اور اللہ کا قرب ان کو نصیب ہوا۔ میری ماں اور بہنوں، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے، مسلمان کے کود پہ پلتا ہے، مسلمان کے پیٹ پہ پیدا ہوا، مسلمان نے شادیاں کیا، مسلمان میں انتقال ہوا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوا، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، الحمدللہ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک آدمی ماں مسلمان کے پیٹ پہ پیدا ہوا اور مسلمان کے گود میں پلا، لیکن ایمان ہاتھ سے چلا گیا، کافر ہو کر مرا، تو ایسے آدمی پر بڑے افسوس کی بات ہے، رنج اور غم کی بات ہے، بہت رونے کی بات ہے میری بہنوں۔ اور آج
حکومتی سطح پر کالجوں کے ذریعے سے، اسکولوں کے ذریعے سے بچوں کے اندر ایمان پھیرانے کی بہت سازشیں چل رہی ہیں، اور یہاں تک کوشش کی جا رہی ہے کہ بچہ مسلمان ہو لیکن پورا کافرانہ طریقہ آ جائے، اور کافروں کے طریقے پر بچہ زندگی گزار کر کافر ہو کر مرے، مرتد کرنے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن میری ماں اور بہنوں، آپ حضرات دل میں بٹھا لیں، آپ کی گود بچوں کے لیے پہلا مدرسہ ہے۔ ماں کی گود کچی دیوار میں کنکر کے جیسا ہے، بچے کے سامنے جیسا آپ اخلاق پیش کریں گی ویسا آپ کا بچہ بنے گا۔ میری ماں اور بہنوں، ہم بچوں کے لیے بعض عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں، بچہ بڑا نافرمان ہے، بچہ پریشان کرتا ہے، بچی پریشان کرتی ہے۔ آج کالجوں کے حالات سنتے ہیں تو مسلمان لڑکیاں بڑے بڑے خاندان کی غیروں کے حوالے، وہ بھی نیچ خاندان کے ڈھیڑ چوانوں کے حوالے ہو رہی ہیں۔ یہ سب کالجوں کا نتیجہ ہے، یہ اسکولوں کا نتیجہ ہے۔ دینی تعلیم کو چھوڑنے کا سزا ہے دوستوں میری بات میں۔ دینی تعلیم ہم نے اس کو کمزور سمجھا، کم سمجھا، لیکن میری ماں اور بہنوں آج حالات بدل رہے ہیں۔ لیکن میں آپ حضرات کو درخواست کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں۔ اب ہم سے بہت بار لوگ گلا کرتے ہیں یا روتے ہیں کہ ہمارا بچہ فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، نافرمان ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ دل میں بٹھا لیں، بچہ بعد میں بنتا ہے، پہلے ماں بننا، اس کے بعد باپ بننا۔ ماں باپ جیسے بنتے ہیں ویسا بچے بنتے ہیں۔ آپ حضرات سنے ہوں گے بار بار قصے، پڑھے بھی ہوں گے، لیکن دھیان نہیں گیا ہوگا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اولیاء اللہ کے سردار ہیں اور محبوب اولیاء ہیں، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ حضرات پڑھی ہوں گی۔ ان کی والدہ، ان کے والد کا قصہ، ان کے والد ابو صالح ایک مرتبہ نہر کے پاس سیب جا رہا تھا، بھوک کی وجہ سے غفلت میں سیب اٹھا کر کھا لیا۔ سیب اٹھا کر کھانے کے بعد احساس ہوا کہ یہ سیب کس کا ہے، میں بغیر جات کے کھا لیا، اور میں پیٹ میں جو چیز بغیر جات کی گئی وہ حرام ہوئی، تو میں اس کو حلال بنانا چاہیے۔ یہ سیب کس کا ہے، اسے جا کر معافی مانگو یا اس کی قیمت ادا کرو۔ تو نہر کے کنارے سے چلتے چلتے ایک جگہ دیکھا کہ سیب کا باغ ہے، ڈالی سمندر پانی میں گری ہوئی ہے، تو سمجھے کہ یہ باغ کا پھل ہے۔ تو باغ مالک کے پاس، جو باغ کا مالک تھا، اس کے پاس گئی اور کہا کہ بھائی، میں سیب تمہارا ندی میں جا رہا تھا، بھوک کی وجہ سے اٹھا کر میں نے کھا لیا، مجھے معاف کر دے، یا نہیں تو اس کی قیمت لے لے۔ وہ بھی باغ کا مالک بڑا ہوشیار تھا، مگر چلو بکرا پھنس گیا، کہا کہ میں معاف نہیں کرتا۔ ارے بھائی، معاف نہیں کیا تو کیا بدلہ دینا چاہے بول، میں اس کا بدلہ دینے تیار ہوں۔ کہا کہ میں معاف اس وقت کروں گا جبکہ تم میری بیٹی سے شادی کر لے۔ اور کہا اچھی بات، شادی کر لیتا ہوں، لیکن یاد رکھ لے، میری بچی لنگڑی، میری بچی گونگی موکی، میری بچی بوڑھی، میری بچی اندھی، میری بچی ہاتھ نہیں، پیر نہیں، زبان نہیں، کان نہیں، آنکھ نہیں، ایسی معذور، ایسی کمزور بچی ہے، اس کو لے کر تم زندگی میں کھیلنا پڑے گا۔ حضرت ابو صالح نے سوچا کہ مرنے کے بعد قیامت میں دوزخ میں جلنے سے بہتر تو دنیا کی تکلیف اٹھا کر چلے جاؤں۔ ٹھیک ہے، سب کو انہوں نے منظور کر لیا کہ یہ ساری صفات والی بچی سے میں شادی کرنے تیار ہوں، زندگی بھر جھیلنے کے ساتھ تیار ہوں، تاکہ میرا سیب کھایا معاف ہو جائے۔ اب گھر لے گئے، بیٹی سے نکاح ہو گیا۔ اب رخصتی ہوئی، جب کمرے میں گئے تو بچی کو دیکھا کہ چاند کا ٹکڑا ہے اور بڑی حسین جمیل خوبصورت بچی ہے۔
تو ڈر کر بھاگ کر باہر آ گئے. کہا کہ جو صفات باپ نے کہا تھا وہ صفات نہیں ہیں، میں کہیں غلط تو نہیں آ گیا، یا کسی بہن کو دوسری بہن کو لام نہیں رکھ دی ہے. تو باہر آ گئے. تو سسر نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ جو صفات آپ بتائے تھے، لنگڑی ہے، لولی ہے، مکی ہے، فلا ہے، فلا ہے، وہ کچھ نہیں ہے، اچھی ہے اور اچھی خاصی خوبصورت حسین جمیل حور کے بنے تھے، وہ اب میری بیوی معلوم نہیں ہوتی، کوئی اور ہے. تو کہا سسر صاحب نے کہا بھائی ٹھیک ہے لیکن وہی تمہاری بیوی ہے. میں نے مکی اس لیے کہا تھا کہ میری بچی پیدا ہونے سے لے کر اب تک زبان سے نہ کسی کی غیبت کی ہے، نہ کسی کو برا بھلا کہی ہے، اور نہ کوئی غلط بات زبان سے نکلی ہے، اور ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرنے والی، ذکر و اذکار میں لگی رہنے والی. اور آنکھ سے اندھی اس لیے کہا کہ اسے غیر مرد کو آج تک نہیں دیکھی. اور میں گونگی اس لیے کہا کہ کسی کی غیبت، کسی کی برائی اسے نہیں سنی، ہاتھ سے کوئی غلط کام نہیں کیا، پیر سے کوئی غلط کام نہیں کیا، سر سے پیر تک میری بچی ولیہ ہے، میری بچی نیک صالح ہے. اور میں سوچا کہ تم بھی نیک صالح ہو، تم سیب کے کھانے پر اتنا احساس تم کو ہوا ہے تو تم معافی مانگنے کے لیے آئے ہو، تو تم سے بڑا دیندار، اللہ سے ڈرنے والا کوئی مجھے سمجھ نہیں آیا. میری بچی کے لائق تم ہی ہو، اس لیے ان کی شادی ہو گئی. اب مجھے تمہاری بیوی ہے، اب جاؤ تم رہو، زندگی گزارو، آرام سے اللہ تعالیٰ رکھے. تو اس کے بعد ہو گئے جب حضرت ابو صالح کی رخصتی ہوئی تو اس ایسی بیوی، ایسے شوہر سے جو پیدا ہوئے، عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے. تو مطلب عبد القادر جیلانی کے پیدا ہونے سے پہلے ماں بنی تھی، باپ بنے تھے، تب بیٹا بنے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو سوچیں، آپ کتنی ٹی ویاں دیکھتی ہیں، کتنے غیر مردوں کو، غیر محرم کو دیکھتی ہیں، فونوں میں کتنے غیر محرم کو بے پردہ دیکھتی ہو، سطر دیکھتی ہو، اور غیر محرم عورتوں کے جسم کو دیکھتی ہو. اب ایسی عورتیں دن بھر ٹی وی دیکھ کر سوتی ہے. اب بچے پیدا ہوں تو کیسے پیدا ہوں گے، کیسے اخلاق آئیں گے، کیسے دیندار بنیں گے؟ ہماری ماں بہنوں کو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا سب سے بہترین عورت کون ہے؟ حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا سب سے بہترین وہ عورت ہے جو زندگی میں کسی غیر مرد کو نہ دیکھے اور کوئی غیر مرد اس کو نہ دیکھے، کوئی غیر مرد اس کو نہ دیکھے اور وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے. یہ سب سے بہترین عورت ہے. اور میری ماں بہنوں، اللہ نے حکم دیا وَخَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں جمی ہوئی رہیں، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اسلام سے پہلے جہالت کے اندر جو بے پردگی ہوا کرتی تھی وہ اسلام لانے کے بعد ایسی بے پردگی سے بچا کریں، اپنے آپ کی حفاظت کریں. اور میری ماں بہنوں، حدیث کے اندر آتا ہے جو حصہ عورت کا پردے میں رہنا ہے، ساڑی چولی پہن کر کمر دکھاتی ہیں، ہاتھ دکھاتی ہیں آدھے آستینوں کے پہن کر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو حصہ عورت کا پردے میں رہنا ہے وہ پردہ اگر باہر ہو جائے، غیر مرد کی نظر پڑے تو وہ حصہ بجائے جنت کے جہنم کا زیادہ مستحق ہے. تو بے پردہ عورت رہنے والی جہنم کی زیادہ مستحق ہے. میری ماں اور بہنوں، آج انگریز کی بڑی بری چال ہے، عورتوں کو بے پردہ کر کے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں. آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو نیا معلوم ہوگا اور ایک اچھا بھی بات معلوم ہوگی آپ کو. میرا بچپن تھا، بچپن کے اندر ہمارے رائچوری پورے شہر کے اندر روڈ تو روڈ، گلی کے اندر بھی کوئی عورت نظر نہیں آتی تھی، ایک عورت کیا بالغ بچی نظر نہیں آتی تھی. اور بازار جانا تو بڑی بات، مجھے خود اچھا یاد ہے ہمارے گھر کی عورتوں کو کپڑوں کی ضرورت پڑتی تو میں بازار جاتا بخاروں کی دکان میں، اور بخار ہم کو اچھا جانتے ہیں، جو کپڑے ہم پسند کرتے پورا گھٹا اٹھا کر میرے ہاتھ بچے نوکر کے ہاتھ دیتا، وہ نوکر باہر لا کر مجھے دیتا، میں گھر میں جا کر دیتا. اب عورتیں جو پسند کرتی وہ لے جا کر کپڑا پھاڑ کر میں گھر میں لا کر دیتا تھا. عورتیں دکان جانے جاتی تھی
اور مدرسوں کے یہاں تک کہ آپ کو تعجب ہوگا سن کر، نہیں ہونے کی بات سمجھ میں آئے گی آپ کو، لیکن میں خود میرے خود جو ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو میں. اگر ہم کو عورتوں کو ضرورت پڑی رائچوری سے کڑپا جانا یا چتور جانا، بدن پڑی جانا، تو ہم بس اسٹینڈ جاتے. پورے پرائیویٹ بسیں تھے، گورنمنٹ کی بسیں نہیں تھی، پرائیویٹ بسیں تھی. جب گھر کے ہمیں بس اسٹینڈ جا کر ڈرائیور سے بولتے بھئی فلاں گھر میں فلاں عورتیں ہیں، اتنی عورتیں ہیں، تم کڑپا جانا ہے، گھر کے سامنے لا کر کھڑا کرو. تو ڈرائیور برابر گھر کے سامنے لاتا، گھر کا دروازہ بس کا دروازہ برابر سامنے ہوتا. میں خود اور ہمارے بھائی، ہمارے دوسرے محرم مرد چادر پکڑتے گھر سے بس تک، اس پردے کے اندر عورتیں اندر آتی اور بس کے پیچھے پردہ بند دیا جاتا اور پردے کے اندر عورتیں بیٹھ جاتی. کنڈکٹر کو یہ ہمت نہیں جھانکتا دیکھ کتنی بچی عورتیں ہیں، اب ہم کتنی عورتیں ہیں بول کر اپنی ٹکٹیں آتی وہ ٹی لینا پڑتا تھا، اس کو وہ دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. آج ماں بہنوں افسوس ہوتا ہے، رونا پڑتا ہے کہ گھروں کے اندر دکانیں پورے عورتوں سے بھری ہوئی ہیں. کیا ہے، کالج میں عورتوں سے بھری ہوئی ہیں، اسکولیں عورتوں سے بھری ہوئی ہیں، سونے کی دکان، چلر دکان، کپڑوں کا دکان. مرد کہیں کہیں نظر آتے ہیں، مرد شرماتے ہیں، عورتیں شرماتی نہیں. اتنی بے حیا ہو گئی. یہ انگریز کی چال ہے میری مار بہنوں، اس کی چال کے اندر ہم آ گئے ہیں. اس کے مار میں ہم آ کر کالجوں کو بھیج کر اپنے بیٹے کو انجینئرنگ کالج تعلیم دینا چاہتے ہیں. لیکن ماں بہنوں ہاتھ سے ایمان جا رہا ہے، ہاتھ سے آخرت بگڑ رہی ہے. اپنے بچوں کی آخرت بگاڑ کر اپنے آپ پر آپ ذمہ داری لے رہی ہے. یہ ذمہ داری قیامت کے اللہ کو جواب دینا پڑے گا. اولاد کا ہونا کمال نہیں ہے، اولاد کو تربیت کر کے اولاد کو آخرت کا ذریعہ بنانا یہ سب سے بڑا کمال ہے. تو میں نے 4 عورتوں کا ذکر کیا تھا آپ کو. حضرت فاطمہ، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ اپنی آخرت کما کر دنیا سے تبلیغ گئی. انہوں نے فرعون کی ساری مصیبتوں کو جھیلا اور اللہ سے دعا کی اپنے نزدیک قرب کے اندر اللہ تعالی جگہ عطا فرمائے. دوسری عورت حضرت مریم اپنی آخرت کو سدھارنے والی. حضرت جب وہ پیدا ہوئی بیت المقدس کے لیے مردوں کو انتخاب کیا جاتا تھا. لوگ یہ نیت کرتے تھے کہ میرا بچہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا. حضرت عمران یعنی عمران کی بیوی حضرت مریم کی اماں نظرت لک ما فی بطنی محررہ، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بچہ میں بیت المقدس کے لیے وقف کرتی ہوں. جب ولادت ہوئی لڑکی پیدا ہو گئی. اب لڑکی کو قبول نہیں کیا جاتا خدمت کے لیے، تو مایوس ہو کر کہتی ہیں انی وضعتها انثی، ہائے افسوس، اے اللہ ابھی کیا کروں، لڑکی پیدا ہو گئی نا. ہے بولے نہیں پڑ پوٹی پیدا ہوئی، پوٹی پیدا ہوئی پھر وہ نعوذ باللہ. یہ ہمارے رسم و رواج کی وجہ سے ہمارے چہرے پہ بل پڑ رہے. یہ ہمارے رسم و رواج، جوڑا تولا، یہ سننا، جہیز بتارا، یہ سب بھیک منگے شوہر کو دینے سے. شریف بھکاری ہے بیچارہ، مانگتا ہے، اس کو دیتے ہیں، اس لیے وہ تو چہرے پر بلا آتا ہے. شادی کو شادی کی جائے تو کوئی بلا آنے کی ضرورت نہیں ہے. میری ماں بہنوں حضرت مریم کی اماں کہنے لگی اے اللہ مجھے لڑکی پیدا ہوگی نا. اللہ کا جواب سنیے، غور سے سنیے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اے عمران کی بیوی سن، جو لڑکی تو پیدا کی ہے وہ لڑکی کے درجے کو، جس لڑکی کو تو نے نیت کی تھی وہ لڑکا اس کی لڑکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اس کا مقام ہی الگ ہے، اس کا مقام اونچا ہے. حضرت مریم کو قبول کر لیا گیا. حضرت زکریا کے خالو ایک دن بیت المقدس کمرے کے اندر داخل ہوئے. حضرت مریم انگور کھا رہی ہیں تو حضرت مریم نے اسے پوچھا انا لکی ھذا، کہنے لگے یہ کھجور کا یہ انگور کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کی طرف سے جنت سے آیا وہ میوہ ہے، اللہ جس کو چاہے اس کو روزی عطا فرماتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے روزی کے طور پر جنت سے انگور بھیجا ہے. تو اس وقت حضرت زکریا نے دعا کی اے اللہ بے موسم جو مریم کو انگور دے سکتا ہے تو بے موسم مجھے بچہ بھی دے سکتا ہے. تو حضرت زکریا اس وقت حضرت زکریا نے دعا کی تو ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اشارت دی گئی. تو میری ماں اور بہنوں
حضرت مریم جنت کا پھل کھا رہی ہیں اور بیت المقدس خدمت کے لوگوں کو قبول کر لیا گیا اور انہوں نے اپنی آخرت سدھاری. تیسری بیوی، تیسری عورت، جیسا کہ ہمارے مولانا ارشد احمد صاحب نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ مکے کے سب سے بڑی مالدار عورت. ایک کتاب میں لکھا ہے، دیکھا میں، کہ پورا مکے والے ملک شام، ملک یمن جاتے تھے بیپار کے لیے. ملک شام گرمی کے موسم میں، ملک یمن سردی کے موسم میں جاتے تھے. 2 سفر، رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی اور سردی کے وہ سفر. اور مکے سے بیپاری قافلہ جاتا تو جتنا پورے مکے والوں کا سرمایہ بھرڈول ہوتا، اس سے زیادہ اکیلی حضرت خدیجہ کا ہوتا تھا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور کو پیغام بھیجی کہ آپ میرا مال لے جا کر کاروبار کر کے لائے. تو حضرت نے قبول فرما لیا. حضرت میسرہ جو غلام تھے ان کو ساتھ بھیجے سے ساتھ، ایک تو ساتھ دینا بھی ہوگا، ایک حالت بھی آ کر بتائیں گے. میسرہ گئے، حضور کی پوری کرامتیں معجزات بیان کی کہ حضور جہاں بیٹھتے تھے وہاں درخت سایہ کرتا تھا، ابر سایہ کرتی تھی، اور جتنا نفع پہلے کاروبار ملتا تھا اس سے کئی گنا حضور کو ملا. اور آپ کی بہت سی کیا ہے معجزات حضرت میسرہ نے دیکھ کر حضرت خدیجہ سے بیان کیا آ کر. حضرت خدیجہ سب کچھ اتنا پیسہ دیتی ہیں، اس سے زیادہ پیسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پارٹنرشپ کے اندر. اس کے بعد حضرت خدیجہ سمجھ گئی یہ دنیا کی کوئی ہونے والی بڑی ہستی ہے، یہ کوئی بڑی ہستی ہے. حضرت عائشہ عقل مند تھی، حضرت خدیجہ بڑی سمجھدار تھی، بہت اونچی عورت تھی، دوربین تھی، 2 شوہروں سے بیوہ تھی. سمجھ گئی یہ آخر دنیا کا کوئی بڑی ہستی ہے، ان سے میں نکاح کر لوں گی. تو حضرت خدیجہ خود پیغام بھیجتی ہے حضور سے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور رشتہ داروں سے مشورہ کر کے انہوں نے قبول فرما لیا. اب نکاح ہوا. نکاح کے لیے حضور خود کے خاندان والے حضرت ابو طالب اور عبد العباس وغیرہ جو سرداران قریش تھے اس وقت گئے. حضرت ابو طالب خطبہ پڑھے نکاح، وہ اس زمانے کا خطبہ. حضرت خدیجہ راضی ہیں، پیغام دیا محمود کو، محمد اگر ایک تو بڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے بڑے میں ساری دنیا کو سونا چاندی رکھ دیا جائے تو محمد کا بڑا بھاری ہو جائے گا. ایسا خطبہ اور نے پڑھا. اب خطبے نکاح کے بعد یہ شادی ہو گئی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ 25 سال رہی. اب حضور کا جب 40 سال کے اندر نبوت ملی تو حضور دعوت دینا شروع کیا. تو ورقہ ابن نوفل کے پاس گئی اپنی تسلی کے لیے. وہ لمبا چوڑا قصہ ہے، پورا بولنے موقع نہیں ہے. اتنا ہے کہ ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ حاضر ناموس یا موسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا. آج سے آپ نبی ہو گئے، آج سے آپ نبی ہو گئے، اللہ کے محبوب بندے بن گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جب دعوت کا شروع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد فرمایا یہ مکے والے آپ کو نکال دیں گے، اور جس وقت مکے والے آپ کو نکال دیں گے میں آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ پر ایمان لاؤں گا. آپ کو ایمان لائے اور آپ کا ساتھ دوں گا فرمایا. یہاں محدثین فرماتے ہیں میں آپ کا ساتھ دوں گا، اس پر ورقہ ابن نوفل کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں. اور ورقہ ابن نوفل تورات، زبور، انجیل پڑھے ہوئے تھے، عربی زبان میں سے منتقل کرتے تھے. تو جب یہ آیت سنے، حالات سنے تو فوراً ایمان لائیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جب دعوت دینا شروع ہوئی تو اب ویسے تو کتابوں میں لکھا ہے 5 آدمی مسلمان ہوئے. مردوں میں حضرت ابوبکر، عورتوں میں حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی، اور غلاموں میں حضرت زید، باندیوں میں حضرت امیمہ. لیکن ان 5 میں سب سے پہلے کون ایمان لائے؟ سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائے. گھر سے ایمان نکلا آپ کا، سب سے پہلے گھر سے دعوت نکلی. اس کے بعد حضرت خدیجہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، جتنا مال میرے پاس ہے یہ سارا مال آپ کے دین کے لیے وقف ہے. جتنا آپ اس میں سے خرچ کر دیں گے وہ مال مجھے زیادہ محبوب ہوگا اس مال سے جو بچ جائے. یہ پورا آپ کے دین کے لیے وقف ہے.
میری ماں اور بہنوں، حضرت خدیجہ کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنی عورتیں، جتنے لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بنیں گی، سب کا ثواب حضرت خدیجہ کے حصے میں لکھا جائے گا۔ جب حضور غار حرا سے تشریف لائے، کپ کپی تھی، پریشان تھے، پسینہ پسینہ ہو رہے تھے اور آپ کو سکون نہیں تھا، حضرت گھر میں تشریف لائے۔ گھر میں تشریف لا کر زملونی زملونی فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ سمجھدار تھی اور عقل مند تھی، یہ نہیں پوچھا کہ کیوں، کیا بات ہے، یہ نہیں پوچھا، فوراً حضور کا حکم، کمبل اڑا دیا۔ آپ کمبل اڑ کر سو گئے۔ جب اطمینان سے بیٹھتے ہیں، سکون، بخار کم ہو گئی، کپ کپی کم ہو گئی، اٹھ کر بیٹھتے ہیں، تب حضرت خدیجہ پوچھی کیا بات ہے، کیوں آپ اتنا پریشان ہو گئے، کیوں اتنا غمگین ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضور پورا قصہ غار حرا میں جو گزرا ہے وہ پورا قصہ سنائے۔ حضرت خدیجہ سے خود پریشان، لیکن صبر کا پہاڑ بنی ہوئی تھی، الٹا حضور کو تسلی دینے لگی، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کے صفات گنائی، کہا کہ آپ تو بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں، یتیموں کے سہارا ہیں، غریبوں کے منگائے میں مددگار ہیں، اور آپ با اخلاق ہیں۔ آپ کے اتنا اونچے اخلاق کی بنیاد پر اللہ آپ کو بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ سے کام لے گا۔ تو حضرت خدیجہ تسلی دیتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اس کے اندر آپ سب کے لیے سبق ہے۔ اس کے اندر شوہر باہر سے آئے تو ہماری ماں بہنیں اللہ جزائے خیر دے ان کو فوراً ڈانٹتی ہیں شوہر کو، میری فرمائی فلاں کیوں نہیں لائے، فلاں کیوں نہیں لائے، فلاں کیوں نہیں لائے۔ اب بیچارہ بے شک پریشان، کام دھم سے باہر آیا ہوگا، کاروبار سے، لین دین سے، دینے والے نہیں دیے ہوں گے، لینے والے تنگن کرتے ہوں گے، اب پریشانی کا عالم باہر سے آیا، اب گھر میں آتے ہی عورت کا ڈانٹ سننا دنیا ہی میں جہنم بن گیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، امرأۃ صالحۃ کأنما رزقت دنیا بحذافیرہا، کسی شوہر کو نیک صالح دلہن مل جائے تو وہ ایسا سمجھے گویا کہ دنیا اور آخرت ساری مال دولت سمیٹ کر اس کو دے دیا گیا ہے۔ تو نیک صالح عورت شوہر کو مل جانا یہ دنیا معافیہ ہے کہ ساری دولت سے بڑی دولت ہے جو ہے۔ اور در پردہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ ہر ماں اور باپ اپنے بچی کو دیندار بنائے، دیندار بنانے کا حکم ہے اس کے اندر۔ اور دوسرا ایک حدیث کے اندر ہے، آدمی 4 چیزوں کو دیکھ کر شادی کرتا ہے، کوئی مال کو دیکھ کر شادی کرتا ہے، کوئی خاندان کو دیکھ کر شادی کرتا ہے، کوئی خوبصورتی دیکھ کر شادی کرتا ہے، کوئی دینداری کو دیکھ کر شادی کرتا ہے۔ مالداری کو دیکھ کر شادی کرنا یہودیوں کی فطرت ہے، خوبصورتی دیکھ کر شادی کرنا عیسائیوں کیچڑوں کی عادت ہے، خاندان کی بنیاد پر شادی کرنا یہ مشرکین مکہ کی صفت ہے۔ آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اے ابو ہریرہ تو دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کر لے۔ اللہ کے رسول کامیابی بلا نہ مال سے لگایا، نہ خاندان سے لگایا، نہ خوبصورتی سے لگایا، بلکہ دینداری سے لگایا۔ تو در پردہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو دیندار بنائیں، اپنی لڑکیوں کو دیندار بنائیں، دیندار گھرانے میں دیں، اور یہ دینداری مالداری کے ساتھ باقی رہے گی، خوبصورتی کے ساتھ باقی رہے گی، خاندان کے ساتھ باقی رہے گی۔ لیکن مال آتا ہے چلا جاتا ہے، خوبصورتی 2-3 بچے ہو گئے تو خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، خاندان کوئی ویسے فخر کی ضرورت نہیں ہے، خاندان تو پہچان کے لیے ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، دینداری سے دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر یہاں تک کہ جو نکاح قاضی صاحب مسجد میں دلہا دلہن کے نکاح پڑھائے ہیں، اگر دلہا دلہن دونوں نیک صالح ہوں، متقی پرہیزگار ہوں اور دونوں جنتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا کی نکاح کو باقی رکھ کے جنت میں داخل کرے گا۔ اور ہمارے بڑے ابو صلی رحمۃ اللہ فرماتے تھے، یہ نکاح دنیا کا نکاح نہیں ہے، یہ آخر تک چلنے والا نکاح ہے۔ جنت میں بھی نکاح باقی رہے گا اور ہر جنتی کو 70 حور اللہ دیں گے، لیکن دنیا کی عورت کو جنت کی حوروں سے زیادہ حسین جمیل بنائیں گے اللہ، ان کی سردار بنائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنی آخرت سدھاریں، اپنے ایمان کو بنائیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، حضرت خدیجہ کے ہمارا سبق ہے۔ ایک واقعہ اکثر 1990 میں حج میں تھا،
ہمارے گھر والے والدہ کو بھی ساتھ تھی. صفا مروہ کے بازو ہم عمرہ کر کے باہر نکلے تو 2 بڑے گڑھے نہ تھے, پلوں میں کیسے کھودے گئے تھے گورنمنٹ طرف سے. کڑپا کے 2 ساتھی ہمارے جاننے والے رجی ساتھی تھے, وہاں ہوٹلوں میں کام کرتے تھے. انہوں نے مجھ کو بتایا, مولانا جانتی یہ 2 گڑھے کیا ہیں؟ بھائی معلوم نہیں. کہا یہ 2 گڑھوں میں ایک گڑھے کے اندر 2 لاشیں نکلی جن کا کفن تک میلا نہیں, آنکھوں کو سرما تک نکلا نہیں ہے. حکومت اس لیے لاشوں کو لے جا کر جنت البقیع میں دفن کر دی. وہاں تو اخبار اب جاتا نہیں ہے. اب پتہ نہیں کتنی اندر گہرائی کے اندر مردے تھے اور تازہ تھے, کس کے تھے کون پتہ نہیں. تو ان کے نیک اعمال ان کو زندگی باقی رکھے. ان کی جسموں کو خبر نہیں تھی, مٹی نہیں کھائی, تو پتہ نہیں ان کے اعمال کیسے اچھے ہوں گے. کہ بہت ہو سکتا ہے کہ صحابی کے لاش ہو, کہ صحابی کے کیا کسی صحابی کا خبر ہو. دوسرا گڑھا, دوسرے گڑھے میں ہم نے خود دیکھا سونے کا بیروا تھا. اس میں گڑھے میں سے سونے کا بیروا نکالے, اس بیروے کے اوپر لکھا تھا خدیجہ الکبریٰ. اب 1400 صحابی, 1900 کی بات بولتا ہوں میں, 40 سال پہلے کی بات, 30 سال پہلے کی بات. تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا بیروا نکلا, سونے کا بیروا تھا. تو مال کتنا رہے گا, اور اتنا مال انہوں نے اللہ کے دین میں خرچ کیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی حضرت خدیجہ سے, اور آخری حیات تک ان کی سہیلیوں کو آپ ہدیے بھیجتے تھے اور ان کی بڑی قدر کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں, کبھی کہ ایک مرتبہ میں غلطی سے کہنے لگی کیا وہ بوڑھی کو ہمیشہ یاد کرتی, آپ بول دی تھی ہمیشہ وہ بوڑھی کو یاد کرتی بول کر ذرا ایسے الفاظ سے بولی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں کہاں غصہ تھا, ایسا ناراض ہوئے میں توبہ کر لی, آئندہ سے بھلائی کے سائے والا کا نام نہیں لینا چاہیے. فرمایا اس کا احسان مجھ پر ہے, سب کا احسان میں دے دیا, حضرت خدیجہ احسان میں دے سکتا نہیں. اس وقت تیری قوم نے انکار کیا, تیری قوم نے مجھے دھتکارا, انہوں نے مجھے اپنایا, اپنے گھر میں جگہ دی, اپنا مال دیا, اتنا احسان ان کا میرے اوپر ہے. تو قیامت تک جتنی امت دنیا کے اندر پھیلے گی, یہ ساری ایمان کی دولت حضرت خدیجہ کو ملتی رہے گی. میری ماں اور بہنوں, آپ کو بھی اس کے اندر سبق ہے, اپنے شوہروں کی خدمت کریں. شوہر باہر سے آئے تو جیسے حضرت خدیجہ نے کہا اڑا دو تو فوراً چادر اڑا دی. شوہر باہر سے آئے تو ہاتھ پیر دھونے کی پاری دینا چاہیے, چائے بنانا, کھانے کا کھانا نکال دینا, کھانے کے بعد سکون سے بیٹھے تو ابھی کوئی بات مطالعہ کوئی پوچھ سکتی ہے, لیکن باہر سے برسنا شروع کر لیں تو گھر تک بچ جائے. حضرت خدیجہ قیامت تک آنے والی ماں بہنوں کے لیے سبق سکھائی ہیں اور سبق سکھا گئی ہیں, ہم کو اس پر عمل کرنی چاہیے. اور میری ماں اور بہنوں, حضرت فاطمہ, چوتھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ عورتوں کی سردار ہیں. حضرت حضور کا جب وصال ہو رہا تھا, حضرت فاطمہ کی کان میں بات کی, کان میں بات کرتے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رونے لگی. پھر دوبارہ بات کی تو ہنسنے لگی, مسکرانے لگی. تو حضرت عائشہ پوچھی کیا بات ہے, ابھی تو رو رہی تھی, ابھی تو ہنسنے لگی. کہا کہ پہلی مرتبہ جب فرمایا اب میں دنیا سے جانے والا ہوں, اب میرا آخری وقت ہے, اللہ کے پاس دعوت آ گئی, جانا ہے, تو مجھے رونے لگی. اور کہیں اب اس کے بعد جب دوبارہ ہم نے سے فرمایا کہ بچیوں میں سب سے پہلے تم آ کر مسلح پڑھا کرو گی, تو جلد سے جلد میں 6 مہینے کے اندر حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا. تو اس وقت خوش ہو گئی, میرے پاس آئے گی. تو حضور فرماتے ہیں فاطمہ مجھ سے ہیں, میں فاطمہ سے ہوں. اور فاطمہ تو حضرت منی, میرے جسم کا ٹکڑا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. جنت کی عورتوں کے سردار ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. ان کا کیسے اخلاق تھے, یہاں تک کہ حضرت خدیجہ نے فرمایا اگر میرا جنازہ اٹھے تو دن میں مت اٹھانا, رات میں اٹھانا, تاکہ میرے جسم کی بناوٹ, میں موٹی ہوں, دبلی ہوں, کیا ہے, میرے جسم کا حصہ کچھ غیر مردوں کے نظر میں نہ آئے. ایسی حالت میں مجھے لے جا کر دفن کرنا تاکہ غیر مہر کی نظر میرے اوپر نہ پڑے. یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا اخلاق ہے, آپ کے اوصاف ہے میری ماں اور بہنوں. اور یہ 4 عورتیں بڑی سمجھدار, بڑی عقلمند عورتیں ثابت ہوئی.
اور حدیث کے اندر ہے جنت کے 8 دروازے ہیں. سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو وہ 8 دروازے دعوت دیں گے. ایک دروازہ نماز کا، ایک دروازہ روزے کا، ایک دروازہ زکوٰۃ کا، ایک دروازہ جہاد فی سبیل اللہ کا. ایسے 8 دروازے ہیں جنت کے. حضرت ابوبکر صدیق ایسی ہے شخصیت ہیں کہ ہر دروازہ ان کو دعوت دے گا. اور ہماری ماں بہنیں، ان پر جمعہ فرض نہیں، عیدین کی نماز نہیں، مہینے میں 2-4 دن نماز معاف ہو جاتی ہے، اور ان کو جہاد میں جانا ضروری نہیں، جہاد فرض نہیں، جمعہ نہیں، عیدین نہیں، ایسی بہت سی چیزیں نہیں جو مردوں کے لیے ہیں. لیکن میری ماں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت 4 کام کر لے، عورت 4 کام کر لے پھر جنت کے جس دروازے میں چاہے داخل ہو جائے. سب سے پہلا صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اخلاص کے ساتھ پڑھی. صامت شہرہا، رمضان کا مہینہ آیا تو روزے رکھے. اس کے بعد احسن فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، غیر مردوں سے، غیر محرم مردوں سے اپنے آپ کی جسم کی حفاظت کرے. چوتھی چیز اطاعت بالہا، اپنے شوہر کی فرمانبرداری کریں. یہ عورتیں 4 کام کر لیں، بس ان کے اوپر کوئی لمبی چوڑی جہاد نہیں، جماعتیں نہیں، لیکن یہ 4 کام اگر عورت کر لیتی ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. 8 دروازے ایسی عورتوں کے لیے کھلی ہوئی ہیں. میری ماں اور بہنوں، آپ بچپن سے بچے کو، میں نے پہلے بتایا، ماں کی گود کچی دیوار میں کنکر کے جیسا ہے. اگر گود میں لے کر ماں بچے کو تسبیح پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، تو بچے پر اثر خود بخود ہوتا ہے. جیسے سردی آتی ہے تو کمبل آ جاتی ہے، گرمی آتی ہے تو فیانہ آ جاتے ہیں، پتلے کپڑے آ جاتے ہیں. جیسے ماحول کا اثر جسم پر پڑتا ہے، ایسے ہی آپ کی گود کا اثر بچے پر خود بخود پڑے گا. آپ نماز پڑھتی ہیں تو آپ کو دیکھ کر نماز پڑھے گا بچہ. آپ قرآن پڑھتی ہیں تو آپ کو دیکھ کر قرآن کا اثر خود بخود بچے پر ہوتا جائے گا. آپ تسبیحات پڑھ رہی ہیں، درود پڑھ رہی ہیں، تو خود بخود بچے پر اثر پڑتا جائے گا. آپ بولیں یا نہ بولیں، خود بخود اثر ہوتا جائے گا. اگر آپ الٹا اس کا فون دیکھتی ہیں، غیر محرم مردوں کو دیکھتی ہیں، غیر محرم کیا بے پردہ عورتوں کو دیکھتی ہیں، اسکرٹ پہنی ہوئی عورتوں کو دیکھتی ہیں، یا گانے سنتی ہیں، یا دوسرے غلط کام فون میں دیکھتی ہیں، تو خود بخود کا اثر بچوں کو رہے گا. اور بچے بھی فون دیکھ کر برباد ہوں گے. آج سب سے بڑی بربادی کا ذریعہ فون ہے، اور فونوں سے اپنے بچوں کی حفاظت فرمائیں، اور بچوں کو تنبیہ کریں کہ فون نہ دیکھیں. بچپن سے ہی ان کو تنبیہ کرتے جائیں. میری ماں اور بہنوں، آپ اپنے گھر کو نورانی بنانا چاہیں تو خود آپ کو سدھرنا پڑے گا. اور میری ماں اور بہنوں، میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے مہاجر نسوان کی فارغ شدہ طالبات کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ساتھ بہت بڑی خیر کا فیصلہ فرمایا ہے کہ تم کو رہبری کیا بس حاجر نسوان کی طرف، اب تم کو عالمہ بنایا اور قرآن کی تکمیل کا ذریعہ بنایا. میری ماں اور بہنوں، یہ سند نہیں دی جا رہی آپ کو، سنو، یہ سند نہیں، آخرت میں تمہارے لیے یہ حجت ہے اللہ کے پاس. اللہ کے بعد حجت ہے ہماری کہ اے اللہ ہم نے ان کو پڑھایا، انہوں نے عمل کیا نہیں کیا، ان سے آپ پوچھئے انہوں نے کتنا آپ کے دین کی خدمت کیا، کتنا قرآن پڑھایا انہوں نے، اور تو ان سے پوچھ. ہم ذمہ دار نہیں، یہ ذمہ دار ہیں. تو میری ماں اور بہنوں، سند نہیں دی رہے بلکہ آپ کو اپنی آخرت بنانے کی سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے. اور یہ مت سمجھے آپ عالمہ فاضلہ ہو گئی، پوری کتابوں کی پنڈت بن گئی، نہیں، بلکہ تم کو اب پڑھ کر اپنی آخرت سدھارنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے. اب دین کی خدمت کرنے کی صلاحیت اللہ نے آپ کے اندر پیدا کیا ہے. اب یہاں سے آپ جتنی ترقی کریں گی اتنا آپ کی آخرت بندی جائے گی. اور ہر بچی، ہر ماں، ہر عورت یہ دل میں نیت کرے کہ میرا بچہ ہو یا بچی ہو، کم سے کم ڈاکٹر نہ صحیح، انجینئر کیا ہے، معلم نہ صحیح، حافظ نہ صحیح، کم سے کم قرآن دیکھنے والا بن جائے، قرآن دیکھ کر پڑھنے والا بن جائے.
ایسے میں اگر ماں کوشش کرتی ہے تو پورے بچے قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے۔ باپ تو باہر رہنے والے کاروبار میں چلے جاتے ہیں، صبح جاتے ہیں شام آتے ہیں، ان کو پتہ نہیں، ایک مرتبہ ڈانٹ دیں گے تو ہو جائے گا، لیکن ماں اندر میں رہ کر بچوں کی تربیت کی ذمہ دار ہے، ماں بچوں کی تربیت کی ذمہ دار ہے، اس لیے اللہ کے پاس ان کی جوابداری ہوگی۔ تو ہر ماں یہ کوشش کرے کہ میرا بچہ ناظرہ قرآن پڑھنے کا بچہ ہے، اور نماز اسلام کے دین کے جو فرائض ہیں، نماز کے فرائض، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، اور روزہ رکھنے کے مسائل، اور زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل، کم سے کم موٹی موٹی باتیں تو معلوم کر لے ہمارا بچہ۔ ایک مرتبہ میں گجرات گیا تھا، رمضان کا مہینہ، تہجد میں اٹھا میں اس کے بھروچ کے پاس واروڑ میں 3 دن تھا وہاں، تہجد میں اٹھ کر دیکھا تو پوری مسجد قرآن پڑھنے سے بھری ہوئی ہے، پوری مسجد قرآن پڑھنے سے بھری ہوئی ہے۔ تہجد کے ٹائم پر رات کے 4 بجے میں پوچھا ہر ایک سے بھی، آپ کتنا پڑھتے ہیں، آپ کتنا پڑھتے ہیں؟ بولتے کوئی روزانہ 10 پارے پڑھتا ہوں، کوئی 12 پارے پڑھتا ہوں، کوئی قرآن کیا ہے اتنے قرآن ختم کرتا ہوں تہجد کے اندر۔ اور تمل ناڈو میں ایک صاحب تھے اشارم میں، اپنا کیا عبد الکریم صاحب مانا مونا بولتے تھے، انہوں نے مجھے بولے مولانا رمضان میں کاروبار بند میرا، پورے رمضان میں 22 قرآن پڑھتا ہوں میں۔ قرآن اللہ کے جسم سے نکلا ہوا کلام ہے میری ماں اور بہنوں۔ اب دیکھیے آپ کے سامنے کعبۃ اللہ کا غلاف آ گیا تو کیا کریں گے؟ آنکھوں کو لگائیں گے، فلم ڈال کے اوپر لگائیں گے۔ دیکھو کعبۃ اللہ، اس پر اللہ کی 120 رحمتیں اترتی ہیں، اگر اللہ کی ایک رحمت بھی ہو گئی تو ساری دنیا کے پاپیوں کی بخشش ہو جائے گی۔ اب بقیہ 119 رحمتیں ایڈیشنل رحمتیں ہیں اللہ کی، تو 120 رحمتیں کعبۃ اللہ پر طواف کرنے والوں کو 60، نفل عبادت کرنے والوں کو 40، صرف کعبے کو دیکھنے پر 20 ملتی ہے، تو 120 رحمتیں روزانہ اترتی ہیں۔ اب وہ ہے اللہ کا گھر، اللہ کا گھر ویسے مثال کے طور میں کہوں میرا گھر، تو میرا گھر کیا، میرے چھت دیوار، میرا سر چھت کیا نہیں، میرا ہاتھ دیوار ہے، میرے جسم کے حصوں میں سے کوئی حصہ نہیں ہو، میں چونکہ کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا ہوں اس لیے میرا گھر ہے، لیکن میرا جسم کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن میری بات میں کہوں تو میری بات میرے جسم کے حصوں میں سے سب سے معزز چیز زبان ہے، اور زبان کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے، اور زبان کا ایک حصہ ہے۔ ایسے قرآن شریف اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے، اور کعبے سے زیادہ احترام قرآن کا ہے۔ جیسے کعبے کا غلاف کا احترام کرتے ہیں ویسا قرآن کے غلاف کا احترام کرنی چاہیے، اور قرآن کو بغیر غلاف کے رکھنا، حضرت مولانا ابراہیم صاحب ہم لیتے غصے میں آتے تھے، کہا کہ تم ننگے ہوتے ہو، کہا نہیں، تو قرآن کیوں ننگا نہ کر کے قرآن غلاف پہ نہ ہو، یہ اللہ کلام ہے۔ تو قرآن اندر سے نکلا ہوا کلام ہے اللہ کا، کعبے سے بڑھ کر ہے، اور قرآن پڑھنے پر اللہ کی رحمتیں گھروں میں اترتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کی نعمتیں آتی ہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ میں گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے، گھر میں پڑھتے پڑھتے آنگن میں دیکھا کہ گھوڑا اچھل رہا ہے۔ گھوڑا بڑا ہوشیار جانور ہوتا ہے، اور سمجھ گئی کوئی چور آیا ہے میرے گھوڑے کو لگ جانے کے لیے، گھوڑا اچھل کر مجھے اشارہ کر رہا ہے کہ مجھے بچا لو۔ اب وہ گھوڑا قرآن بند کر کے باہر گئے چور پکڑنے کے لیے۔ جب باہر جا کر دیکھا تو چور اور کچھ نہیں ہے وہاں، بلکہ گھوڑا خاموش ہو گیا۔ آسمان طرف دیکھے تو آسمان طرف پرندے جا رہے ہیں، اوپر جا رہے ہیں، اس گھر کے اوپر پرندے اتر رہے ہیں، سفید نورانی پرندے واپس جا رہے ہیں۔ صبح ہوئی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول رات ایسا واقعہ پیش آیا، تو کہا طلحہ کیا ہی اچھا ہوتا تو تم قرآن پڑھتے رہتے، تمہارے قرآن کے پڑھنے کی برکت سے تمہارے گھر پر اللہ کی رحمت اتر رہی تھی، تم بند کر کے باہر گئے، اللہ کی رحمت بند ہو گئی۔ بزرگوں، تب صحابہ کی نظریں تھی اللہ کی رحمت کو دیکھ لیتی تھی، آج ہماری وہ نظریں ایمان نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتے، لیکن آج بھی اللہ کی رحمت ہمارے گھروں کو اترتی ہے۔ اور اللہ کا کلام قرآن پڑھنا ایسا ہے جیسا کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میری باتیں سن رہے ہیں، تو اللہ ہمارے کلام کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ
اللہ کو بہت پسند ہے قرآن پڑھنا، اور اللہ تعالیٰ سنتے ہیں سامنے بیٹھ کر، تو ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں بلکہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، آپ اپنے گھر کے اندر ہر بچے کو قرآن شریف پڑھائیے۔ ہم اٹھتے سوتے ہیں ٹی وی دیکھ کر، اٹھتے ہی ٹی وی دیکھ کر، اب برے خواب نظر نہیں تو کیا مت رہیں گے، اور بھاشن نہیں تو اور کیا ہوگا۔ ارے رات میں سوتے ہوئے تسبیحات پڑھ کے سو جاؤ، قرآن پڑھ کے سو جاؤ، کیسے اچھے خواب نظر آئیں گے۔ گھر کے اندر رحمت ہوگی، وہ حضرت گھر میں شیطان آ گیا، بھوت آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، سب سے بڑے شیطان ہمیں چاہیے، معاف کرنا، اس لیے کہ شیطانی کام ہم کر کے سو رہے ہیں، شیطانی حرکتیں ہمیں کر رہے ہیں، اسے شیطان کیا بولیں گے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے، اسی لیے قرآن کے اندر سورۃ النساء ہے، سورۃ الرجال نہیں آیا، قرآن میں سورۃ الرجال نہیں ہے، سورۃ النساء ہے۔ آپ کے نام سے اللہ نے عورتوں کو خوبصورت رکھا ہے، آپ کا مقام اللہ نے اونچا رکھا ہے۔ آپ دیندار ہیں، آپ بااخلاق ہیں، تو آپ کے سارے بچے آپ کے اخلاق کو سیکھیں گے، آپ کے دین کو سیکھیں گے، آپ کی باتوں کو سیکھیں گے۔ تو آپ گھروں کے اندر گھر کو ایک کیا ہے، ایک ایمان کا اور اعمال کا ایک مینارہ بنائیے، ایک نور، ایک نمونہ بنائیے۔ تو اب میں ان فارغات طالبات سے عرض کروں گا کہ یہ آپ کے لیے حجت ہے، اور آپ یہ لے کر گھر میں آرام سے نہیں سونا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا، سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ ہم جتنا پڑھتے ہیں اتنا دوسروں کو پڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے، یہی ہے صدقہ جاریہ۔ جتنوں کو ہم قرآن پڑھائیں گے اتنا کا ثواب ہماری خبر میں پہنچتا رہے گا، چاہے وہ نیت کرے یا نہ کرے۔ اب ہم جتنی بھی خدمت کرتے ہیں، ہم نیت کریں نہ کریں، ہمارے ماں باپ کو پہنچتا ہے، ہمارے صدق پہنچتا ہے، آپ کے شاگردوں کا ثواب آپ کو پہنچے گا۔ آخرت بنانا ہے تو اب گھروں کے اندر آپ ہر بچے کم سے کم 10-12 بچوں کو پڑھائیں، اور ہر ماں یہ نیت کر لے کہ میرے 4 بچے ہیں تو چاروں بچے قرآن دیکھ کر پڑھنے والے بن جائیں۔ میری ماں اور بہنوں، ایسا قرآن پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں۔ گجرات کے اندر ایک بتا دے ہمیں، وہ 700 بچے پڑھتے ہیں مکتب میں، صبح 7 بجے سے 11 تک 10 تک، اس کے بعد اسکول چلے جاتے ہیں۔ اس واسطے سے ہر بچہ قرآن پڑھا ہوا ہوتا ہے، عالم ہوگا، ہوٹل کی ٹیبل بیٹھا ہوا ہے قرآن پڑھتا ہے۔ لیکن معاف کرنا، بائی پاس گستاخی کر لیتا ہوں میں، گجرات میں قرآن پڑھاتے ہیں، تمل ناڈو میں قرآن پڑھاتے ہیں، کیرلا میں تو پورے آدمی بچہ قرآن پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے مسجدیں بھی رمضان میں اللہ فضل بھگت کر رہتی سونے والے سے، پھول سوتے رہتے، کئی کو کام اگر آپ تھک جاؤ دوپہر ٹھنڈی ہوا سو جاتی۔ قرآن پڑھے تو نہیں ماں باپ پڑھنے کا سے خبر میں آ جانے کے بعد ماں باپ کو ثواب پہنچنا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اچھے نیک ماں باپ بچوں کو ایسے نیک بناتے ہیں کہ بچے ہاتھ بدل باہر کھڑے جاتے ہیں، جنازہ مسجد والے بھاڑے ٹٹو تو پڑھ لو، بھاڑے کے ٹٹوا تو پڑھ لو، ہمیں جائیداد نہیں لینے والے، نماز پڑھا لے رہے، باپ سکھائے تو نہیں وہاں انہیں جمع نماز پڑھنے کا سے جائیداد کے لڑتے ہیں، لیکن ماں باپ کی آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ میری ماں اور بہنوں، اپنی آخرت بنانا ہے تو اپنے بچوں کو بنائیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں یہ مسجد حاجی نسوان کے ذمہ داروں کو، محترم صاحب کو، اور وہاں کے معلمات کو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تقریباً 600 بچیاں پڑھی ہیں، 600 بچیاں بھی 6-10 پڑھائیں تو بھی کتنے ہوتا ہے، ایک 6000 قرآن ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور مسجد الدین نورہ چوٹی ترقی نصیب فرمائے، اور بانی مدرسہ کو کروڑ کوڑ جنت نصیب فرمائے، حضرت کو اعلیٰ علم جگہ نصیب فرمائے، ان کے فیض سے ہم سب کو مستفید فرمائے، اور اس کو دین دنیا چوٹی ترقی نصیب فرمائے، اور قیامت تک اس کو جاری اور ساری رکھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں بھی عمل کو بتاتا ہوں، آپ سب عمل کی نیت کریں، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت وقت لے لیا ہوئے۔